السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی کی ایک نئی قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ پچھلی قسط کے اندر ہم نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 6 سال ہوئی تو آپ اپنی والدہ اور ایک باندی ایمن کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے اپنی ننیال۔ واپسی پر جب مکہ کی طرف آ رہے تھے تو ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا اور ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئی۔ مکہ آ کر ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کی کفالت میں دے دیا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا شفقت محبت کا معاملہ فرماتے تھے، اور اس وقت آپ کی عمر 6 برس کی تھی۔ خانہ کعبہ کے پاس عبد المطلب کی ایک مجلس لگا کرتی تھی، کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس پر بیٹھ سکے، یہاں تک کہ عبد المطلب کی جو اپنی اولاد تھی وہ بھی اس مجلس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف اس مجلس کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے تھے تو عبد المطلب کے جو بیٹے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جانے سے روکتے تھے اور ہٹاتے تھے، لیکن عبد المطلب ان کو منع کرتے تھے کہ اس کو بیٹھنے دو، کیونکہ میرے اس بیٹے کی ایک نئی ہی شان ہوگی۔ تو غرض عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا محبت کا اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ ابن ابی نعیم کی جو کتاب ہے اور عیون الاثر، اس کے اندر ایک روایت ہے گندیر بن سعید، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ حج کے لیے آئے جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے قبل، تو دیکھا کہ ایک شخص ہیں وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں بڑے تضرع کے ساتھ اور التجا کے ساتھ، اور یہ اشعار پڑھ رہے ہیں: رد الی راکبی محمد یا ربی ردہ وسطن عندی یدا، کہ اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس لوٹا دے اور مجھ پر عظیم احسان فرما۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جو ارد گرد لوگ تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں اور کس کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ عبد المطلب ہیں، اور انہوں نے اپنے پوتے محمد کو ایک کام کے لیے بھیجا۔ تو وہاں جو موجود لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہیں، اور یہ اپنے پوتے محمد کو جس کام کے لیے بھی بھیجتے ہیں، جس مشن پر بھی بھیجتے ہیں، وہ ضرور کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ انہوں نے اپنے پوتے کو اونٹ لینے کے لیے بھیجا ہے اور وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، اور ان کو دیر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر واپس آ گئے، اور عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرط محبت میں گلے لگا لیا اور چومنا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ آئندہ کے بعد میں آپ کو کبھی بھی جدا نہیں ہونے دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو ان کی اس وقت جو عمر تھی وہ علی اختلاف الاقوال، کسی نے کہا کہ وہ 82 سال تھی، کسی نے کہا وہ 85 سال تھی، کسی نے کہا 95، 110، 120، یہ اقوال ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کی جو تدفین ہے وہ مکہ کے جو قبرستان ہے حجون کے پہاڑ کے دامن میں اندر وہاں پر ہوئی ہے۔ اور عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، کیونکہ عبد المطلب نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے ابو طالب کی کہ میرے اس پوتے کی تربیت کرنا، کفالت کرنا۔ ایمن کہتی ہیں کہ جب عبد المطلب کی تدفین کے لیے ان کا جنازہ لے کے جایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے دوڑتے تھے اور روتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے ان کا مرنا یاد ہے، اور اس وقت میری جو عمر تھی وہ 8 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ لیکن بدقسمتی ابو طالب کی کہ باوجود اتنے اچھے تعلقات کے
وہ اسلام کی دولت سے محروم رہے اور بغیر اسلام کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، صحیح قول کے مطابق۔ ایک دفعہ مکہ کے اندر قحط پڑا اور لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں بارش کے لیے۔ تو ابو طالب نے ایک مجمع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمر تھی وہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تضرع اور التجا کے ساتھ دعا کی اور اپنی شہادت کی جو انگلی ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ بادل کا نام و نشان نہیں تھا، جیسے ہی انگلی اٹھائی تو بادل جو تھے وہ آنا شروع ہو گئے اور اتنی بارش ہوئی کہ تمام ندیاں اور نالے جو تھے وہ بھر گئے۔ اس پر ابو طالب نے ایک شعر کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَثِمَارُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی برکت کی وجہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور بیواؤں کا ملجا اور ماوا ہیں۔ آج کی یہ قسط یہاں تک کی، آگے جو قسط آئے گی اس کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر میں سب سے پہلا جو سفر کیا تجارت کا وہ کیسا رہا اور کہاں کیا۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔